نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والذين آمنوا بالله ورسله. اس کے برعکس اب ایک اور کیٹیگری، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے ان کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں کیا. کیسے؟ جسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ. ایسے ہی لوگوں کو ان قریب ان کے اجر وہ ضرور دے گا، یعنی اللہ تعالی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ غفور الرحیم. تو ایمان کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ کہ اللہ اور رسولوں کو جہاں مانا جائے وہاں ان کے درمیان کوئی تفریق نہ کی جائے. لا نفرق بین احد منہم، تو آخرت کا اجر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے. چونکہ ایمان کی حیثیت دین میں بنیاد کی سی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی عمارت کے کھڑا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیاد ہو نیچے. تو اگر بنیادیں کمزور ہوں یا ایک بنیاد بھی ہٹا دی جائے تو وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی. دین کی عمارت کے قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس کے سارے پلرز اپنی اپنی جگہ پر ہوں، اس میں سے کوئی بھی کم اہم نہیں، اس میں سے آپ کسی کو بھی ہٹا نہیں سکتے. ایسے ہی لوگوں کے لیے اجر ہے جو پوری طرح اسلام میں داخل ہو جائیں. ایک اور قسم کے لوگوں کا ذکر ہے یہاں کہ جو مکمل ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور رسولوں کو بھی مانتے ہیں اور ان کے درمیان فرق بھی نہیں کرتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسولوں کو ماننے کے بعد ان کے درمیان پھر فرق بھی نہ کیا جائے. اچھا، فرق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ بعض کو مانا جائے اور بعض کو نہ مانا جائے. دوسرا مطلب کیا ہے کہ ایک کو اس طرح مانا جائے کہ دوسرے کی شان میں کمی ہوتی ہو. تو لا نفرق بین احد کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درجہ نبوت میں کہ تمام تر نبی ہیں اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. یہاں ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے اس جگہ سے، وہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب یا دین میں نجات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، رسلی سے مراد کلہم ہے، تمام کے تمام رسول ہیں. کیونکہ پیچھے آیا نا کہ جو فرق کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ پکے کافر ہیں. یعنی آپ کسی ایک کا بھی انکار نہیں کر سکتے. تو جب تک ایک شخص مسلمان نہ ہو اور ان تمام تقاضوں کو پورا نہ کرتا ہو تو اس کی نجات نہیں. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارا دین ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی، رواداری، خیرخواہی کا درس تو دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے غلط عقائد سے بھی اعلان برات کرتا ہے. یہ 3 آیتیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں، 150 151 اور 152. اس سے ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ یہاں وحدت ادیان کی نفی بھی ہے. وحدت ادیان کیا ہوتا ہے؟ یہ آج کل ایک بہت اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ سارے ہی دین جو ہیں وہ سچے دین ہیں اور ان سب کے اندر ٹروتھ ہے، سب کے اندر لو ہے اور کائنڈنس ہے اور دوسروں کی ہمدردی ہے. اس لیے ایک ایسا عالمی دین ہونا چاہیے جس میں ہر مذہب کی اچھی اچھی باتیں جمع کر کے سب کو ایک کر دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ محض خام خیالی ہے. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ظاہری ڈھانچہ کوئی کھڑا کر لیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور آج کل یہ فیشن بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، یہ سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کوئی دین نہیں رکھتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں، بہت وسیع ذہن رکھتے ہیں، ہم ہر دین کی اچھی باتیں لے لیتے ہیں، ہمارا ریلیجن ایک یونیورسل ریلیجن ہے. ایسی باتیں بظاہر تو بہت خوش کن ہیں،
لیکن اللہ کے ہاں ان کی کوئی وقت نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قبولیت نہیں. اور افسوس یہ کہ بہت سے مسلمان ایسے خوش کن خیالات میں گرفتار ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ کسی ایک دین کا ہو کے رہ جانا تو بہت ریجڈیٹی ہے. اس سے ہی تو دنیا میں زیادہ نفرتیں پھیلی ہیں، حالانکہ نفرتیں اور فرقہ واریت کا سبب خالص دین نہیں ہے، اس کے دوسرے اسباب ہیں جن کو اگنور کر کے اس کا علاج بھی نہیں کیا جا سکتا. مغل بادشاہ اکبر جو تھا اس نے بھی ایک دین الہی کے نام سے ایجاد کیا تھا، لیکن بالآخر اس میں ناکام ہوا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں کے درمیان دینی سمجھوتا ہو جائے. تو یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ دین اسلام کی بنیاد عقائد پر ہے. جب تک عقائد درست نہ ہو، نہ آپ کا اخلاق قبول ہے اور نہ ہی کچھ اور. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عقائد کی درستگی اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے اور کیوں نہیں کچھ اور قبول، جبکہ انسان اتنی محنت کے ساتھ بہت سے کام کرتا ہے. تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عقائد کی مثال آپ یوں سمجھے جیسے ایک عمارت کی فاؤنڈیشن ہوتی. تو اگر کسی بھی چیز کی بنیاد بگڑ جائے تو اوپر کی ساری عمارت بگڑ جاتی. پھر یہ کہ اسلام میں عقائد پہ زور کیوں ہے اتنا؟ اس کی بنیادی وجہ عدل ہے. ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا گیا. اصل سچائی ان عقائد کے اندر ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کو ہی رب ماننا اور صرف اس کو ماننا اور کسی کو اس میں شریک نہ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. اگر آپ شرک کے نظریے پر عمل کرتے ہوئے کسی اور کے ساتھ ہم آہنگی کر لیں، آپ کہیں جی ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ہم تمہارے بتوں کو بھی سلام کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے بہت سے لیڈرز ایسے ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں ان کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں یا وٹ ایور جو بھی کچھ کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ ایک مصلحت اور اس کے تحت کیا جاتا ہے. تو اب آپ خود سوچیں کہ شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم کہا ہے. آپ براڈ مائنڈڈ ہونے کے لیے شرک نہیں کر سکتے، شرک کرنے کی آپ کو اجازت نہیں. اور جب تک آپ شرک نہیں کرتے اور ان کے طریقے پہ نہیں چلتے وہ آپ سے راضی بھی نہیں ہو سکتے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا. جو آپ کی حیثیت ہے اگر اس کا انکار کر دیا جائے یا یہ کہا جائے کہ نہیں جو کچھ آپ لائیں اس سے بڑھ کر کوئی اور بھی لایا ہے، تو ایسا حقیقت میں ہوا نہیں. تو یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، یہ آپ کی ذات پہ ظلم ہے. اسی طرح قرآن پاک ایک سچی کتاب ہے اور دوسری کتابیں جو ہیں ان کی بنیاد اس طرح نہیں. یعنی ان کی اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ ان میں بہت تحریف ہو چکی. اب اگر یہ کہا جائے کہ قرآن پاک کے علاوہ باقی کتابیں بھی سب کی سچی، تو کیسے سچی ہو سکتی ہیں جبکہ ہیں ہی نہیں. تاریخ شاہد ہے ان پر، حالات اور واقعات شاہد ہیں. تو اس طرح آپ ایک سچی کتاب کو نیچے ڈال رہے ہیں اور اس کی حقیقت کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر رہے ہیں. آپ سچائی کو چھپا رہے ہیں. اسی طرح بعض مذاہب میں آخرت نہیں ہے، جزا سزا کا تصور نہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ تم بھی سچے اور ہم بھی سچے، تو پھر یہ بات کس طرح درست ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے زندگی کا کہ مرنے کے بعد انسان کو جی اٹھنا ہے. تو یہ دو چیزیں ایک جگہ پہ تو اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ وحدت ادیان کا نظریہ ہی بالکل بیکار ہے، کیونکہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ بہت سالڈ ہے، اور جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے جب تک اس کو پوری طرح مانا نہ جائے اوپر کی عمارت صحیح اٹھ ہی نہیں سکتی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں. وہ کہتے ہیں ہم یہ تو ماننے کو تیار ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ خود نہیں بنا، اللہ نے بنایا، لیکن ان کا صرف اتنا ماننا معتبر نہیں جب تک رسولوں کو بھی نہ مانے اور رسولوں میں بھی سب کو نہ مانے، سب کی نبوت کو قبول نہ کریں. کیونکہ وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، مانتے بھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کو مان لیں گے، آگے نہیں مانیں گے. تو یہ بات بھی درست نہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ بیچ کا کوئی راستہ نکال لیں، تو بیچ کا راستہ جو ہے وہ پاسبل نہیں. تو منزل تک پہنچنے کے لیے صراط مستقیم کا انتخاب ضروری ہے اور اپنی لین میں رہنا ضروری ہے، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے. قریش نے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کی تھی کہ
ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں اور ایک سال ہم آپ کے الہ کی عبادت کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی آفر قبول نہیں کی. ہونا یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو وحدت ادیان کی دعوت دیں، ہم لوگوں کو سچائی کے بارے میں بتائیں اور اس پر ان کو کنونس کریں، اس کی دعوت پیش کریں، نہ کہ سچائی کو چھوڑ کر خود جہالت کے پیروکار بن جائیں. لیکن اس کے لیے یقین ہونا ضروری ہے نا. ہم مسلمانوں کی اصل خرابی پتہ ہے کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری. اور وہ کمزوری اب شک میں بدلتی چلی جا رہی. اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر اعتماد اس طرح نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. اس لیے ہم ہر نئے خوش کن نعرے سے متاثر ہو جاتے ہیں اور بے سوچے سمجھے اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ باتیں تعصب کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ ان کی بنیاد فیکٹس پر ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کیوں قرآن پاک میں شرک کے بارے میں فرماتے ہیں مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا؟ اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. تو وحدانیت کے علاوہ جو بھی بنیاد ہے کسی دین کی شرک پر مبنی، اس کی تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں. یسألک، مطالبہ کرتے ہیں آپ سے، اہل الکتابی، اہل کتاب، اشارہ ہے یہود کی طرف. ان کے سردار کعب بن اشرف نے ایک مطالبہ پیش کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار کے لائیں. کتاب سے مراد یہاں تحریر ہے، کہ ان پر آسمان سے کوئی تحریر لائی جائے. یہ زبانی کلامی وحی کو نہیں ہم مانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مطالبہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے شرط لگا دی تھی نا کہ جب تک آپ لکھی ہوئی کتاب نہیں لائیں گے ہم نہیں آپ کو رسول مانیں گے، نہ آپ کی اس کتاب کو مانیں گے. فرمایا ان کی باتیں جانے دیں. فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا. فَقَالُوا، کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھائیے. آپ کو یاد ہے نا کہ جب یہ کتاب لے کر گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں. فرمایا آج آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لکھی ہوئی کتاب لا کے دو، جب لکھی ہوئی کتاب آئے گی تو کہیں گے کہ اب ہمیں خدا کو بھی دکھاؤ. فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھاؤ. تو ان کے اس مطالبے کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، انہیں بجلی نے پکڑ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے. ظلم کیا تھا ان کا؟ یہ مطالبہ، یعنی یہ سوال کرنا ظلم تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوال کرتے ہوئے بھی انسان کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. وہ سوال جو گناہ پر مبنی ہو، ظلم پر مبنی ہو، شرک پر مبنی ہو، وہ انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ سارے معجزے دیکھ کر پھر بھی نہیں مانے تھے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، انہوں نے بچڑے کو بنا لیا، یعنی معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی، یعنی معجزات آ گئے. فعفونا عن ذلک، تو ہم نے اس بات سے بھی درگزر کر لیا. اور پھر اس معافی کو بھی انہوں نے کیا کہا کہ یہ بھی ہماری اس گوسالہ پرستی کی وجہ سے ہوئی. گوسالہ کس کو کہتے ہیں؟ بچڑے کو، یعنی بچڑا پرستی کی وجہ سے ہمیں یہ نجات ملی. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی دلیل دے رکھی تھی. کھلی دلیل سے مراد کیا ہے؟ انہیں کتاب بھی دی اور معجزات بھی دیے، یعنی ہر طرح کے دلائل ہم نے مہیا کیے تھے. پھر بھی یہ قوم نہیں مانی تھی. تو ان کا کیا کہنا؟ یہ تو کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں. یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو انسان حق کو جاننے کے بعد انکار کی روش پہ جم جائے، پھر دنیا کی کوئی دلیل اس کو قائل نہیں کر سکتی. پھر وہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون ہو جاتا ہے. یہاں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ حق کو پیش کرنے کے معاملے میں انسان کو بہت ریلیکس رہنا چاہیے. وہ کس طرح؟
کہ آپ جس چیز کو سچائی سمجھتے ہیں آرام سے آپ وہ دوسرے کو پہنچا دیں، اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کسی کے پیچھے نہ پڑے. اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اسے اپنی شان اور ذات کے خلاف مت سمجھیں. ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم کوئی دین کی بات کسی کو کیوں نہیں بتاتے؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ نہیں مانے گا. یہی مشکل ہوتی ہے نا، وہ نہیں مانے گا. جب ہم کہتے وہ نہیں مانے گا تو پھر ہم کہتے نہیں ہم نہیں بتاتے. وہ نہیں مانتا تو نہ مانے، آپ کا کوئی نقصان ہو جائے گا. آپ کا کیا نقصان ہے نہیں مانے گا؟ لیکن ہم اس کو اپنی ذات کے خلاف سمجھتے کہ نہیں ہماری بے عزتی ہو جائے گی. اور اپنی بے عزتی کے ڈر سے بسا اوقات آپ ایک اچھی بات دوسرے تک نہیں پہنچاتے. تو جس کو خدا کی ذات سے پیار ہو، اس کے دین سے محبت ہو، اس کو اپنی بے عزتیوں کا ڈر نہیں ہوتا. پہنچانے والے کا کام کہ بس پہنچا دے. کوئی قبول کرتا ہے تو بہت اچھی بات، اس میں پھولنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کی بتائی ہوئی بات کسی نے مان لی، اس میں فخر کی کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا، آپ کے ذریعے پہنچا دیا اپنا پیغام. ہدایت اس کے ہاتھ میں، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. ہم نے تھوڑی دی. اور اگر کوئی نہیں مانتا تو ناراضگی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی، اس نے نہیں مانا. ہمارا کام دونوں صورتوں میں بس پہنچا دینا ہے. پھر فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے ان کے اوپر کوہ طور اٹھایا. کیوں اٹھایا گیا تھا؟ یہ اللہ کی باتیں مانتے نہیں تھے، اللہ کی کتاب کی پیروی نہیں کر رہے تھے. تو اس وقت ان سے کہا گیا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، یہ ہے سر پہ تمہارے پہاڑ، نہیں مانو گے تو پیس دیے جاؤ گے، پکڑو اس کتاب کو مضبوطی سے. فرمایا کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ اب کتاب کا بہانہ کر رہے ہیں کہ لکھی ہوئی کتاب لے کر آؤ. انہوں نے تو بمشکل اس وقت کتاب مانی تھی یا لی تھی جب ان کے سر پہ پہاڑ اٹھایا گیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کر ان سے میثاق لیا تھا. بِمِيثَاقِهِمْ کا مطلب ہے میثاق لینے کے لیے. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ایک بستی میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، لیکن اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ حِطَّةٌ کی بجائے ہِنْتَةٌ، گندم مانگنا شروع کر دی. تو وہ واقعہ ان کو یاد کرایا جا رہا ہے. اس قوم کا مطالبہ مانا جائے جسے کہا گیا تھا کہ بستی کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، تواضع کے ساتھ داخل ہو، معافی مانگتے ہوئے داخل ہو. لیکن انہوں نے اس لفظ کو ہی بگاڑ دیا جو انہیں معافی کے لیے دیا گیا تھا. کیونکہ ظالم جو ہے وہ ہر دلیل کی تعویل کر لیتے ہیں نا. تو فرمایا کہ ان لوگوں پہ تو کوئی دلیل اثر ہی نہیں کرتی، اس لیے ان کے مطالبات پہ پریشان نہ ہو. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بہت خواہش تھی کہ سب لوگ حق کے پیغام کو مان لیں، سچائی کو قبول کر لیں. ایک قدرتی تڑپ ہے نا، جو شخص سچائی کو پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے، پھر اس کی یہ تڑپ بن جاتی ہے کاش سب کو پتہ چل جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جذبہ عام انسانوں سے کہیں زیادہ تھا. اللہ کا باخع النفس، لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ لوگ مانتے کیوں نہیں. یعنی شدت کے ساتھ آپ کے اندر یہ احساس تھا کہ لوگ کسی طرح مان لیں. لہٰذا جب لوگ کہتے کہ ہاں ہم مان جائیں گے، آپ ہماری یہ شرط پوری کر دیں، تو آپ کا دل چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ پوری ہو جائے تاکہ یہ مان لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ دلیل کے قائل ہی نہیں. انہوں نے دیکھو اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا، ہر چیز کی تعویل کر لی، ہر چیز کا بہانہ ڈھونڈ لیا، ہر چیز کو بگاڑ کے رکھ دیا. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے ان سے کہا تھا ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، یعنی مچھلیاں نہ پکڑو. تو پھر دیکھو انہوں نے کیا کیا، وہاں بھی ہیلا سازی کی. جمعے کو جال ڈال کر اتوار کو مچھلیاں پکڑ لی. جو قوم دھوکے باز ہو، ہیلا ساز ہو، لفظوں کو بگاڑنے والی ہو، ان سے یہ توقع کہ وہ آپ کی تعلیم کو مان لیں، یہ محال ہے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا. کون سا پکا وعدہ؟ جب انہوں نے کہا تھا سمعنا،
فبما نقضهم میثاقهم، تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے. کون سا عہد؟ اسینا کہنا. وکفرہم بآیات اللہ، یعنی انہوں نے پکا وعدہ کیا تھا نا کہ ہم اب کتاب کو مانیں گے، فالو کریں گے. سمعنا و اطعنا، تو بعد میں کیا کرنے لگ گئے تھے؟ سمعنا و عصینا، سن لیا ہم مانیں گے نہیں. فبما نقضهم میثاقهم، تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے. وکفرہم بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات کا کفر کرنے کی وجہ سے. آیات سے مراد یہاں احکامات بھی ہو سکتے ہیں اور معجزات بھی ہو سکتے ہیں. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کے انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے. وقولہم قلوبنا غلف، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلاف دار ہیں. کیونکہ جب ان سے کہا گیا تھا نا کہ تم اطاعت کرو، تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں تو آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی. قلوبنا غلف، بطور طنز کہا تھا نا. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو یہ تو کم ہی ایمان لائیں گے، یہ نہ مانیں گے مگر بہت کم. تو ان آیات میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی جو تختیاں نازل ہوئی تھی، لکھی ہوئی کتاب جو ان کے پاس آئی تھی، تو اس پر یہ لوگ کیسا ایمان لائے اور کیسا عمل کیا. اب یہ کس منہ سے نئے نبی سے ویسی ہی کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ پچھلی کتاب کا حال تو انہوں نے یہ کیا، اور اب مزید ویسا ہی مطالبہ. یہ محض حجت بازی کر رہے ہیں، انہیں ماننا نہیں. فلا یؤمنون الا قلیلا، ان میں سے تو بہت کم ماننے والے ہیں. کیونکہ جو قوم اللہ کے ساتھ مذاق کرے، عہد کو توڑے، حجت بازی کرے، شوشے چھوڑے، ہیلا سازی کرے، ایک سچے نبی کے ساتھ بے وجہ بیر رکھے، وہ قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی، اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ بے حس ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو نہیں سکتے. اور کیا تھے قصور ان کے؟ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے. کس کا کفر؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کفر. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے قول کی وجہ سے. علی مریم، اوپر مریم علیہ السلام کے. بہتاناً عظیما، بہتان عظیم کے ساتھ. یعنی پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ حضرت مریم پر کھلا بہتان لگا دیا. کیا بہتان تھا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کے ہوئی تھی، اللہ کے کلمے کے ساتھ، کلمہ کن کے ذریعے. اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت مریم بچے کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے پاس لیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنیادی طور پر تو بنی اسرائیل ہی کی طرف بھیجے گئے تھے، تو اس پر ساری قوم جو تھی وہ بفر اٹھی کہ ایک اتنی نیک شریف لڑکی جو ہے ایک بچہ اٹھائے ہوئے چلی آئی ہے. اس پر انہوں نے خاموشی اختیار کی اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا. بچہ پنگھوڑے میں بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور وہ ساری گفتگو آگے تفصیل سے آئے گی. تو اس پر سارا مجمع حیران ہو گیا اور خاموش ہو گیا. پھر کسی کو یہ ہمت نہ پڑی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہیں یا آپ کی والدہ کو کوئی برا بھلا کہیں. حتیٰ کہ جب آپ جوان ہوئے اور آپ کو نبوت ملی تو اس پر آپ کی مخالفت اور آپ کو ستانے کے ہتھ کنڈے کے طور پر انہوں نے وہی پرانا الزام پھر سے نیا کر لیا، وہی پرانی بات پھر نکال کھڑی کی اور کہا کہ نعوذ باللہ یہ تو ولد الزنا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی کیونکہ وہ ان کی کفالت کر رہے تھے نا، حضرت مریم کو لک آفٹر کرنے کے لیے جاتے تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یوسف نجار کے ساتھ نعوذ باللہ حضرت مریم کے تعلق کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے. تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو ان کی بدعمالیوں پر روکنا شروع کیا اور ان کے علماء فقہا کی ریاکاریوں پہ انہیں ٹوکنا شروع کیا اور ان کے عوام کے اخلاقی زوال پر انہیں متنبہ کرنا شروع کیا، تو اس وقت
ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پسند نہ آئے اور آپ کی باتوں کے کاٹ کے طور پر آپ کی ذات پہ حملے شروع کر دیے. آپ دیکھیں کہ آج بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ بسا اوقات جب آپ اللہ کا پیغام دوسروں کو پہنچانے لگتے ہیں اور آپ ایک سچی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کا جواب دلیل سے کوئی نہیں دے سکتا، تو لوگ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں اور ایسے الزام آپ پہ لگانے لگتے ہیں کہ جو دراصل اس مقصد سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہوتے. اور یہی کام ان لوگوں نے کیا تھا. وقولہم، اور ان کا کہنا، انا قتلنا المسیح، بے شک ہم نے مسیح علیہ السلام کو قتل کیا، عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول تھے، وما قتلوہ وما صلبوہ، اور انہوں نے اس کو قتل نہ کیا اور نہ اس کو سولی چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. یہود کا ایک جرم تو یہ تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگا دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہا، نعوذ باللہ، یا ولد الحرام کہا. اور دوسرا جرم یہ تھا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا. تو گویا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو معجزانہ طور پر ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزانہ طور پر اوپر اٹھا لیا گیا، ان دونوں باتوں کا وہ انکار کرتے تھے، حالانکہ یہ دونوں ہی چیزیں کیا تھی؟ معجزات تھے. ماں اور بیٹے دونوں پر الزام لگاتے. فرمایا ان کا یہ قول بھی بڑا جرم ہے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں اس میں دو جرم ہے نا. کون کون سے؟ نمبر ایک یہ کہ یہ کہنا ہی کہ رسول اللہ کو قتل کیا، نعوذ باللہ، کتنی بڑی بات ہے. اور نمبر دو یہ کہ جب قتل کیا ہی نہیں تھا اور کر ہی نہ سکے اس پر ایک جھوٹ گھڑ لینا، یہ تمام تر چیزیں خود ان کو مشکوک بناتی. اللہ تعالیٰ فرماتے وما قتلوہ، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا تھا، وما صلبوہ، اور نہ اس کو صلیب پہ چڑھایا تھا، ولیکن شبہ لہم، لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا تھا. اس پہ کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ معاملہ کیسے مشتبہ ہوا تھا. ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ یہودیوں نے ایک شخص تتلانوس، توئے یہ توئے لام الف نون واو سین، تتلانوس، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا. جب وہ اس مکان میں نہ ملے جس کی مخبری کی گئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا، تو جب یہ شخص وہاں سے باہر نکلا تو خود اس کی اپنی شکل جو تھی وہ حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی گئی، اور یہود یہ سمجھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس طرح انہوں نے اپنے ہی شخص کو قتل کر ڈالا. ایک روایت تو یہ بتائی جاتی. ایک اور روایت یہ بتائی جاتی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا کہ وہ قتل کے درپے ہیں، تو آپ نے اپنے حواریوں کو جمع کیا، جن کی تعداد 12 یا 17 بتائی جاتی، یعنی 12 یا 17. ان کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل و صورت میرے جیسی بنا دی جائے. کہتے کہ ان حواریوں میں سے ایک تیار ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا. اس اسنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، اور بعد میں جو لوگ آئے اور جب انہوں نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں، تو یہ جو حواری جس نے یہ مانا تھا کہ میں تیار ہوں، تو اس کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل دیکھ کر اسے قتل کر دیا. حالانکہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے تھے، مگر یہود اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.